زمین کو زمین کے سینے میں دفن بھی کر دیا جائے تو بے قراری کے عالم میں سر اٹھانا ہے. آپ کو کسی بھی طرح سے گزرا نہیں جا سکتا ہے. وقتی طور پر اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو باطل کی پرچھائیاں چھائی ہوئی ہیں. جیسے ہی باطل کی پرچھائیاں ختم ہو جائے گی، جب حق سامنے آئے گا تو باطل خود بخود مٹ جائے گا. باطل کو مٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، باطل کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ باطل تو پہلے ہی سے مٹا ہوا ہے. جو چیز پہلے ہی سے مٹی ہوئی ہے اس کو مٹایا نہیں جاتا. جو پہلے ہی سے جس چیز کو موت آ چکی ہے اسے پھر سے نہیں مارا جاتا. زندہ شخص کو مارا جاتا ہے، زندہ حقیقت کو مارا جاتا ہے. جو پہلے ہی سے ہوتا ہے اسے دوبارہ نہیں مارا جا سکتا. جو چیز پہلے سے مٹی ہوئی ہے اسے مٹا نہیں جا سکتا ہے. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان الباطل کان زہوقا، باطل تو پہلے ہی سے نابود تھا، اسے نابود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے آنے کی ضرورت ہے. کہ جب حق آئے گا تو باطل کو بہت ختم ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اجالا جب آتا ہے تو اندھیرا بہت ختم ہو جاتا ہے. اندھیرے کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اندھیرا بہت ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اندھیرے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اندھیرا کسی وجودی شے کا نام نہیں ہے. کسی نے اندھیرا لایا نہیں ہے، کسی نے اندھیرا پیدا نہیں کیا ہے. اندھیرا در حقیقت عدم نور کا نام ہے. جہاں روشنی نہ ہو اسی کا نام اندھیرا ہے. جہاں چراغ نہ جلے اسی کا نام اندھیرا ہے. اندھیرے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرض کیجیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اندھیرے بھی وجود رکھتے ہیں، اگر اندھیرے وجود رکھتے اسے سمجھنا ہے کہ اندھیروں کا اپنا کوئی وجود ہے یا نور کی عدم موجودگی کو اندھیرا کہتے ہیں. جہاں روشنی نہ ہو اس کا نام اندھیرا ہے. اندھیرا خود اپنی جگہ میں حقیقت رکھتی ہے. اگر اسے سمجھنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نور تو یہ کہتا ہے کہ جہاں اندھیرا ہو میں آ سکتا ہوں. اب اندھیروں سے کہے کہ جہاں نور ہے وہاں تم آ کر اپنا وجود بتاؤ. جہاں چراغ جل رہا ہو وہاں کیا اندھیرے آ سکتے ہیں؟ جہاں روشنی ہے کیا وہاں اندھیرے آ سکتے ہیں؟ اندھیروں کا روشنی کی موجودگی میں نہ آنا خود ان کے نہ ہونے کی دلیل ہے. اگر وہ ہوتے تو ضرور آتے. اندھیرے ہوتے تو روشنی کی موجودگی میں ضرور آتے. وہ اپنا وجود بتاتے. وہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اندھیرے ڈر کیوں رہے ہیں؟ اگر ان کی کوئی حقیقت ہے تو وہ آئے. اجالے میں اندھیرے اور واضح ہوں گے نا، ہم اندھیروں کے وجود کو دیکھ سکیں گے. اگر وہ اجالے میں آئیں گے تو ہم اندھیرے کا وجود آسانی سے دیکھ سکیں گے. انہیں روشنی میں آؤ تاکہ انہیں دیکھ سکیں ہم بھی کہ آخر اندھیرا ہوتا کیسے ہے. روشنی کی موجودگی میں وہ نہیں آ سکتے اس لیے کہ وہ ہوتے تو ضرور آتے. وہ ہے ہی نہیں جو آئے. وہ اپنے آپ کو منوا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ اگر کچھ ہو تو ضرور منوائیں گے. ان کے پاس کچھ ہے نہیں منوانے کے لیے کہ وہ آگے منوا سکے، اس لیے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ منوائی جاتی ہے. اب اچھا اس حادث کے خود مجھے نہ کہ اتار میں مجھے حق کو منوانا نہیں پڑتا. حق خود بخود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. باطل کو منوانا پڑتا ہے اس لیے کہ باطل خود سے اپنا وجود نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹاٹو اندھیروں میں ننھا سا چراغ جل سکتا ہے، لیکن ایک ننھا سا چراغ جہاں جل رہا ہو وہاں گھٹاٹو اندھیرے نہیں آ سکتے. جہاں شمع جل رہی ہو وہاں گھٹاٹو اندھیرے بھی نہیں آ سکتے. لیکن جہاں گھمگیر اندھیرے ہو وہاں چراغ جل سکتا ہے.
گرامی، نور اس حقیقت کا نام ہے، نور وجودی شکل کا نام ہے، حقیقت کا نام ہے جو ہر جگہ آ سکتا ہے، ہر جگہ اس کا آنا خود اندھیرے کی موت ہے، روشنی کی آمد خود اندھیروں کا اختتام۔ جب روشنی آئے گی تو اندھیرے خود بہت بڑھ جائیں گے، جب نور آئے گا تو ظلمتیں خود بہت ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے کہا گیا اذا جاء الحق ذهب الباطل، کہ جب حق آئے گا تو باطل خود بہت ختم ہو جائے گا، لیکن باطل کا تھوڑی دیر کے لیے باطل اپنا سکہ چلا سکتا ہے، لیکن جب چھوٹے سکے کب چلتے ہیں؟ جب کھڑا سکہ نہ ہو تو چھوٹے سکے چلے گے، جب کھڑا سکہ آ جائے گا تو چھوٹے تو بہت ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ حقیقت، باطل ہمیشہ ڈرتا ہے ہم سے۔ ایک ایسی حقیقت ہے یہ کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر حق پر ہو تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ اگر حق پر ہو تو اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر باطل کی ہو تو اپنے آپ کو نہیں منوا سکتی۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ باطل میں دم نہیں ہوتا، باطل میں خم نہیں ہوتا، باطل میں جرأت نہیں ہوتی۔ باطل ایک طرح کی مجبوری کا نام۔ یہ باطل کیسے وجود میں کیسے آتا ہے؟ باطل اندھیرے اصل میں وجود میں کیسے آتے ہیں؟ جب نور عالم بالا پر ہو، عالم تجرد میں ہو، اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ نور جب بلندی پر ہو تو سایہ نہیں دیتا، لیکن جب نور مادے سے ٹکراتا ہے، میٹر سے ٹکراتا ہے تو اندھیرا وجود میں آتا ہے، سایہ وجود میں آتا ہے۔ جب یہ نور پہاڑ سے ٹکرایا، پتھر سے ٹکرایا تو سایہ پیدا ہوا۔ جب بلندی پر نور تنہا تھا اور وہ میٹر سے ٹکرا نہیں رہا تھا تو سایہ بھی نہیں پیدا ہوا تھا، اندھیرا بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ جب وہ ٹکراتا ہے تب مادے سے جب نور ٹکراتا ہے تو سایہ پیدا ہوتا ہے، اور سائے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی لیے سایہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ نور کی حقیقت ہوتی ہے، سائے کی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ سایہ طفیلی ہے، نور کے طفیل میں سایہ پیدا ہوا۔ باطل اگر ہے تو حق کے طفیل میں باطل پیدا ہوا، طفیلی ہے۔ اگر حق نہ ہوتا تو باطل وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا، باطل حق کے طفیل میں پیدا ہوا۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، اس لیے کہ ہمارے وقت کی گنجائش نہیں ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور تاخیر بھی ہو گئی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، کافی تاخیر ہو گئی ہے، لہٰذا گفتگو کو پھیلانے کے بجائے میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ حق ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو اٹل حقیقت ہے، جو ناقابل انکار حقیقت ہے، اور حق کا سیدھا رابطہ ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور اس سے وابستگی کا نام حق ہے، اور جو چیز اس سے وابستہ نہ ہو اس کا نام حق نہیں ہے۔ حق رابطہ ہے ذات ربوبیت سے، اور یہ ساری حقیقتیں اس ایک حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، اس ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ اصل حقیقت ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ ذات حق ہے۔ ہم قریب انہیں خود انہی کے نفوس میں اور کائنات ہستی میں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، لہٰذا کہ خود انہیں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا کہ انہ الحق، کہ وہ ذات حق ہے۔ وہ حق ہے اور اس سے وابستہ ہونے والی ہر شے حقیقت رکھتی ہے، اور جس شے سے وہ منہ موڑ لے اسی کا نام باطل ہے، اسی کا نام فنا ہے، اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام عدم ہے۔ جب وجود سے رشتہ قائم ہوگا تو شے موجود ہوگی، جب وجود سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو شے معدوم ہو جائے گی۔ وجود سے رشتے کا نام ہی موجودگی ہے۔ اگر یہ شے موجود ہے تو وجود سے رشتے کی بنیاد پر، اگر زمین موجود ہے تو وجود سے رشتے کی بنیاد پر، اگر آسمان موجود ہے
ہے. اگر کہکشاں موجود ہے تو وجود سے رشتہ ہے. چاند اگر موجود ہے تو وجود سے رشتہ ہے. تو پوری کائنات اگر موجود ہے تو وجود سے وابستگی کی وجہ سے. اگر وجود سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو کائنات عدم کے سناٹے میں غش آ جائے گی کہ پھر کائنات کا وجود ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا کہ کائنات یہی کہاں یہ پتہ تک نہیں چل سکے گا. اس لیے کہ اس کائنات ہستی کا رشتہ ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہے. جب تک کہ رشتہ قائم رہے گا اشیاء موجود رہے گی. رشتے کا اختتام عدم ہے, رشتے کا اختتام موت ہے, اور رشتے کا ٹوٹ جانا عدم ہے. اسی رشتے کا نام ساری حقیقت ہے. یہ پوری کائنات اگر جگمگا رہی ہے تو اس وابستگی کی وجہ سے اللہ نور السماوات والارض. کائنات ہستی میں اگر نور ہے تو اس کے وجود کا جلوہ ہے کہ ہر شے جگمگا رہی ہے, ہر شے میں رونق ہے تو اس کی وجود کی وجہ سے. ہر شے, ہر ہستی میں اگر جان ہے, ہر ہستی میں اگر قدرت ہے, ہر ہستی میں اگر نور ہے تو اس نور کی وجہ سے, اس رشتے کی بنیاد رابطہ ختم ہوا اور شے ختم ہو گئی. آپ نے قرآن میں پڑھا کہ جب قیامت آئے گی تو زمین کا بوریا لپیٹ دیا جائے گا, چاند و سورج کی منزلوں کو کھول کر دیا جائے گا, ستارے ٹوٹ کے گریں گے, کہکشاؤں کی دنیا ختم ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات, یہ پورا کرۂ ارض, یہ شمسی دنیا جب یہ ختم ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوڑا کس کوڑے دان کے حوالے کیا جائے گا, اس کا ملبہ کہاں جا کے کرے گا. جب پہاڑ روئی کے گولے کی طرح اڑے گے, یعنی جب پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو جب یہ روئی کے گولے بن جائیں گے, یہ چاند اور سورج کی تندیلیں جب ٹوٹ کے گریں گی, جب جھومر جو گریں گے کہکشاؤں کے, تو آخر اس کا ملبہ کہاں گرے گا. کتنے ہزار ستارے, جتنے کہکشاؤں کی دنیا ہے, یہ ٹوٹ کے جب گریں گے تو کس کوڑے دان کے حوالے کیے جائیں گے. یہ ختم کیسے ہوں گے. جب آپ ختم کو سمجھیں گے تو وجود میں کیسے آئے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسے, یہ تو بن تو چکی ہے دنیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ختم کیسے ہوگی. جب اس ختم کے فلسفے کو سمجھیں گے تو وجود میں آنے کی حقیقت بھی سمجھ سکیں گے, اور یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ اس وقت واقعتاً یہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے. جسے ہم دیکھ رہے ہیں آیا وہ حقیقت ثابت ہے یا متحرک ہے, حرکت میں ہے, یہ بھی سمجھ میں آئے گا. ایک چھوٹی سی مثال کی, یہ وقت نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں اس ٹائم کو وقت کی جائے, بلکہ بہت ہی کافی وقت گزر چکا حساس وقت ہے. مجھے صرف تنقید کے طور پر میں 5 منٹ آتا ہوں وقت دے دو اور بہت تیزی سے ختم کر دوں. مثال کے طور پر آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے, ضروری نہیں ہے کہ سب کے اذہان میری طرف ہو سکتا ہے کہ کچھ ذہن ایسے بھی ہوں کہ جو اپنے کام میں مشغول ہو, اور تھوڑی سی فرصت اگر انسان کو ملتی ہے, زیادہ دیر کی فرصت کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 منٹ ملے کہ 15 منٹ غائب ہو انسان. ایک سیکنڈ کے لیے, ایک منٹ کے لیے جب آپ کا ذہن ادھر سے غائب ہوگا تو دنیا میں کھو جائے گا, اور کھوتے کھوتے کہاں نکل جائے کچھ پتا نہیں. مکان پڑے گا, فرصت ملے گی تو مکان پر اور مکان بنے گا, اس مکان پہ اور مکان بنے گا, دیکھتے دیکھتے بلڈنگ بن جائے گی. اور تھوڑی سی فرصت مل جائے تو بلڈنگ کے بغل میں اور ایک بلڈنگ پھیل جائے گی, اور دیکھتے دیکھتے ایک شہر بن جائے گا. شہر کیا بنے گا کہ شہر بنتے ہی کئی شہر اور وجود میں آ جائیں گے, اور دیکھتے دیکھتے ایک ملک بن جائے گا. تاج محل بھی اگر آپ بنانے لگے ذہن میں تو زیادہ دیر نہیں لگے گی. تاج محل بننے میں کتنی دیر لگتی ہے, آپ بنا کے تو دیکھیے. یوں آپ نے تصور کیا, یوں تاج محل تعمیر ہو گیا, اور ایک نہیں فرصت مل جائے تو 10 تاج محل آپ تعمیر کر دیں, اور فرصت مل جائے تو 1000 تعمیر کر دیں. اور لیکن تھوڑا سا کوئی آ کے آپ کو ہلائے بازو تو معلوم کیا ہوا کہ وہ سارے تاج محل جو آپ نے بنائے تھے ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے, کرچی کرچی ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, نکل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. میں پوچھوں گا
بلڈنگ بنائی تھی وہ بلڈنگ کہاں گئی؟ کہاں کہیں گے وہ تھی ہی کہاں؟ جو بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ وہ بنایا تھا، مگر اس کا ملبہ کہاں گرا؟ اس کا کچرا کہاں گرا؟ شہر جو بنا تھا اس کا ملبہ کس ذہن کے کس کونے میں جا کے گرا؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، میرے ذہن کی شعائیں جب اس کو وجود بخش رہی تھی تو وہ موجود تھی، جب میرے ذہن کی شعائیں اس سے ہٹتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ختم ہوتا ہے جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں، نسیت منسیہ ڈھونڈتے رہ جاؤ پتا نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ تھی ہی کہاں، وہ موجود ہی نہیں تھی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک شدہ ہے سوائے وجہ پروردگار کے، ہلاک ہونے والی نہیں ہے، ہلاک شدہ ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کل شیء ہالک یعنی ہر شے ہالک ہے، ہلاک شدہ ہے، اس وقت ہر شے تباہ ہے، موجود نہیں ہے۔ اب یہ موجود جو ہے اس رابطے کی بنیاد پر ہے، جب تک وہ رابطہ مسلسل ملتا رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شے وجود میں آ نہیں چکی ہے بلکہ مسلسل آ رہی ہے، حقیقت میں تو ہلاک شدہ ہے۔ اب بذات ہلاکت پر جو وجود رشک کر رہا ہے یہ مسلسل رابطے کی بنیاد پر ہے کہ وجود موجود ہے، ورنہ یہ تو اب تک حقیقت معلوم ہے، موجود نہیں ہے۔ حقیقت میں کوئی شے موجود نہیں ہے، اس حرکت کی وجہ سے جسے ملا صلی اللہ حرکت جوہری کہتے ہیں کہ جوہر میں حرکت پائی جاتی ہے، اور مسلسل حرکت کی وجہ سے یہ حرکت جوہر ہے جو میٹر کو ختم کر کے وجود میں لا رہا ہے، جس کی بنیاد سے کہا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں جس علم کی بنیاد پر عازب ابن برقیہ نے جو نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، علم من الکتاب کی بنیاد پر جو تخت بلقیس کو چشم زدن میں حاصل کرتے ہیں جناب سلیمان کے سامنے، تو یہ حرکت جوہری کی وجہ سے ہے کہ جب جوہر ایک جگہ پہ ختم ہوتا ہے تو میٹر اسی جگہ پہ وجود میں آنے کے بجائے کہیں اور وجود میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ہستی ثابت نہیں ہے بلکہ مسلسل اسے حیات مل رہی ہے، جیسے اس حال میں حقیقت میں یہ تاریخ ہے یا روشن ہے؟ آپ بتائیے، یہ حال تاریخ ہے، اندھیرا ہے اس میں کیا اجالا ہے؟ حقیقت میں تو اندھیرا ہے۔ اگر یہ اجالا ہو چکا ہے، روشنی آ چکی ہے تو ختم کر دیجیے، بجھا دیجیے چراغوں کو۔ اگر یہ حال روشن ہو چکا ہے، روشنی یہاں ثابت ہے اور مسلسل آ نہیں رہی ہے تو ختم کر دیجیے۔ آپ کہیں گے یہاں اصل میں اندھیرا ہے، یہ روشنی جو آ رہی ہے اس تسلسل سے آ رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں روشنی ہے نہیں، آ رہی ہے۔ اصل میں اندھیرا ہے، روشنی آ رہی ہے، اصل میں موت ہے، اصل میں عدم ہے، اصل میں تاریکی ہے، روشنی مسلسل آ رہی ہے، موجود ہے، دیکھنے میں موجود ہے لیکن حقیقت میں ہلاک شدہ ہے، حقیقت میں ہلاکت ہے، حقیقت میں ہلاکت ہے، وجود مسلسل مل رہا ہے، اس تیزی کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ وجود مل رہا ہے کہ دیکھنے والی نگاہیں یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سب موجود ہے، یہ موجود نہیں ہے، ہلاک شدہ ہے۔ تلوار پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ہستی کا وجود ذات ربوبیت سے رشتے کی بنیاد پر موجود ہے، اور یہ کائنات اصل میں یہ نظام شمسی اصل میں بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات کو کس کے لیے بنایا؟ اس کے لیے تو عوالم در عوالم ہے، لیکن یہ عالم شمسی، یہ دنیا کیوں بنائی گئی؟ اس کے اطراف ستاروں کو گردش کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے لیے چاند بنایا گیا نا، اس کے لیے سورج بنایا گیا۔ جب یہی نہیں رہے گا تو نہ چاند رہے گا نہ سورج رہے گا، لیکن یہ سب اس کے لیے بنایا گیا ہے۔
اما خلقت السماء مبنیا ولا شمسا مضیئا ولا قمرا منیرا ولا ارضا طلیا، میں نے زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، ستاروں کی شمع، آفتاب اور مہتاب کی مندریں، گیا و گیا ریگستان، لہرتا ہوا سمندر، چرپٹے لیتا ہوا صحرا، پھل کھاتے ہوئے جو تصور کو خلق ہی نہیں کیا مگر ان کے سبتے میں جو اس چادر کتاب میں موجود ہے۔ صلوات میں اس کائنات کو بنایا ہی ان کے لیے جو اس چادر میں ہے، تو آواز آئی کہ اس چادر میں ہے کون؟ راہم فاطمۃ و ابوہا، اس چادر بظاہر بنجدن کی آخری نشانی بھی کربلا میں گر ہو گئی اور وہ 5 شخصیتیں بنجدن پاک جو موجود تھی ان کی آخری شمع جب کربلا میں گر ہو گئی تو پھر کائنات باقی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت یہ کہہ رہی کائنات باقی ہے، کائنات بنائی گئی ہے تو ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اس چادر میں موجود ہے۔ اگر ان کے لیے بنائی گئی ہے تو ان کا آخری فرد اس وقت موجود نہیں ہے۔ جب آخری فرد بھی بنجدن پاک کا موجود نہیں ہے تو جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی تھی جب وہی نہیں رہے تو پھر بقائے کائنات کا معنی کیا ہے؟ پھر کائنات باقی کیوں ہے؟ جن کے لیے بنائی گئی تھی وہ تو موجود نہیں ہے، پھر بقا کس کے لیے ہے؟ تو پھر بقائے کائنات یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بقیت اللہ موجود ہے۔ صلوات پڑھو۔ وجود کائنات یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تسلسل کسا باقی ہے، ابھی وہ نسل کسا کا آخری گوہر باقی ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کی بقا ہے کہ لولا الحجہ لصاحت الارض باہلھا، کہ اگر حجت خدا روح زمین پر نہ ہو تو کائنات اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے۔ جس طرح سے نبی کریم کے لیے ارشاد ہوا لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے۔ اگر کائنات خلق ہوئی ہے تو پہلے محمد کے لیے، اگر باقی ہے تو آخری محمد کی وجہ سے۔ صلوات کائنات صاحب اصل پر سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ لولا الحجہ لصاحت الارض باہلھا، اگر حجت خدا ہوئے زمین پر نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں امام کے وجود کا فائدہ ہی کیا ہے کہ جب امام ہمیں تبلیغ نہ کریں، ہمیں ہدایت نہ کریں، ان کا فائدہ صرف ہدایت ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ان کا وجود خود کائنات کے عالم کی بقا کا سبب ہے، ورنہ پھر کائنات کی بقا ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو کائنات خلق کی تو اس کے لیے مقصد کیا بتایا، ہدف کیا بتایا کہ ہم نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کامل موجود نہ ہو تو پھر کائنات کی بقا کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ نے بھی کس کے لیے بنایا؟ اتنا خرچ ہو رہا ہے تو کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے ہو رہا ہے جو واقعی انسان نہیں ہے، انسان کامل نہیں ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے نظر میں انسان کامل ہو، اس انسان کامل کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے۔ اگر انسان کامل موجود نہ ہو، انسان کامل کبھی آدم کی شکل میں، انسان کامل کبھی نوح کی شکل میں، انسان کامل کبھی خلیل کی شکل میں، انسان کامل کبھی مسیح کی شکل میں، انسان کامل کبھی کلیم کی شکل میں، انسان کامل کبھی محمد عربی کی شکل میں۔ انسان کامل کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی۔ انسان اگر موجود نہ ہو تو کائنات کی مثال پڑ جائے۔
انسان کہاں ہے؟ حقیقت انسان، کامل ترین انسانیت، حقیقت انسانیت جس پیکر میں ہے، اس پیکر کا نام صاحب العصر والزمان ہے۔ کہ جن کی حقیقت کی وجہ سے وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ صلوات پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وجود قائم سے کائنات کا قیام ہے۔ تو پوری کائنات کا خرچ ایک انسان کے لیے برداشت کرنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ اگر ایک انسان ہو تو پوری کائنات باقی رہے گی۔ سارے کے سارے انسان جو روئے زمین پر ہے وہ ختم ہو جائے، ایک انسان رہے تب بھی کائنات رہے گی۔ اس کی پورے خرچ کے ساتھ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹے گی نہیں۔ انسان کم ہو گئے ہیں، لہٰذا جو ہے کچھ چیزوں کو کم کر دیا جائے، کچھ مندروں کو بجھا دیا جائے، کچھ چراغوں کو بجھا دیا جائے، آسمان سے کچھ ستاروں کو غائب کر دیا جائے، چاند کی روشنی کو کم کر دیا جائے، سورج کی روشنی کو کم کر دیا جائے۔ جس وقت حضرت آدم اکیلے تھے تب بھی پورا خرچ نہیں برداشت کیا جا رہا تھا، آج جتنا خرچ برداشت کیا جا رہا ہے۔ اس میں مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کا بھی اپنا خرچ ہے، کچھ فضول نہیں ہے۔ یعنی آپ کے گھر پر اگر نل کا بل نہیں آتا ہے، پانی کا بل نہیں آتا ہے، نیٹ کا خرچ کا بل نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا خرچ نہیں ہو رہا ہے، خرچ اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر کے اوپر جو ہے اس کا بل نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا خرچ نہیں ہے۔ اور خرچ کو آپ کروڑوں میں ملین جتنے ہیں آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی کا خرچ، ایک دن کا خرچ کائنات کا، سمندر کی روانی، ہوائیں، فضائیں، ستارے، چاند، سورج، یہ سب اور اس سب کی بقا ایک انسان کے لیے۔ وہ انسان کتنا محترم ہے، وہ انسان کتنا عزیز ہے، وہ انسان کتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے اتنی قیمت برداشت کی جائے گی، اتنا خرچ برداشت کیا جا رہا ہے، اتنی زندگیاں، اتنی سانسیں، اتنے حیوان، اتنے جانور، طیور، وحوش، سمندر کے جانور، ہواؤں کے، فضاؤں کے، ان سب کا خرچ ایک انسان کے لیے۔ وہ انسان کتنا قیمتی ہے، وہ ذات کتنی قیمتی ہے۔ رسولان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ صاحب العصر اس ذات کا نام ہے جس کے لیے کائنات باقی ہے، اور جس کے دوغیل میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، کہ جس کے دوغیل میں ہم پانی پی رہے ہیں، جس کے دوغیل میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، جس کے دوغیل میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ ساری فضائیں ان کے لیے ہے اور ہم اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، ان کی دوغیل، ان کے صدقے۔ تو اس امام کا وجود کتنا قیمتی ہے، وہ امام اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے، اس کی بقا کتنی قیمتی ہے کہ اس کی بقا کائنات کی بقا کا سبب ہے۔ تو امام اصل کا ظاہر ہونا، امام اصل کا غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ظاہر ہے، مگر پردہ ہماری نگاہوں میں پڑا ہوا ہے، ان کے وجود میں پردہ نہیں پڑا ہوا ہے، ہماری آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہماری آنکھوں میں سے پردہ کب ہٹے گا اور ہم کب ان کا وجود دیکھ سکیں گے، کب ہم انہیں پہچان سکیں گے، کب ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں گے، جب ہم اپنی آنکھوں سے ان کے وجود کو دیدار کر سکیں گے۔ وہ ہم سے لیتے ہیں، وہ ہم سے ان پر پابندی نہیں ہے، ہم پر پابندی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص یہ ادعا کرے کہ میں صاحب اصل سے مل کے آیا ہوں تو اس کی تفسیر کرو، روایت کہہ رہی ہے۔ معصوم کہتے ہیں کہ اس شخص کی تفسیر کرو جو یہ کہتا ہے۔ امام ملتے ہیں مگر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم امام سے مل کے آ رہے ہیں۔ اگر ایسے ہو جائے کہ ہم نے پہچان لیا تو پھر
پھر ظہور ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ظہور ہو گیا, اس شخص کے لیے جو ہے امام کا ظہور ہو گیا ہے کہ وہ امام سے ملاقات کر کے آیا, پردے ہٹ چکے ہیں گویا, اور وہ امام کو پہچان چکا ہے. عزیزان گرامی, لوگ ملتے تھے بعثت سے پہلے حضور سرور کائنات سے, لیکن کوئی یہ نہیں پہچانتا تھا ظہور اور بعثت سے پہلے کہ یہی محمد عربی ہے, یہی محمد مصطفیٰ ہے. سب ذات مصطفیٰ سے ملتے ضرور تھے, لیکن کسی کو شناخت نہیں تھی مصطفیٰ, کسی کو پہچان نہیں تھی مصطفیٰ کی, کوئی درد نہیں کر سکتا تھا مصطفیٰ کو. پہچاننا محمد عربی کا, درد کرنا سرور کائنات کا, یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ کون پہچانے گا جب تک کہ وہ خود نہ اظہار کرے کہ میں محمد ہوں. کوئی نہیں پہچان پائے گا کہ یہی محمد ہے. بعثت سے پہلے کسی نے نہیں پہچانا, نہ چچاؤں نے پہچانا, نہ رشتہ داروں نے پہچانا, نہ مکے والوں نے پہچانا, نہ مدینے والوں نے پہچانا, کسی نے بھی نہیں پہچانا. موجود تھے لیکن پہچانا کسی نے نہیں. محمد کو دیکھتے تھے, کسی نے رسول کو نہیں دیکھا, رسول کو کسی نے نہیں دیکھا. رسالت سے پہلے کون رسول کو دیکھ سکتا ہے؟ اعلان رسالت سے پہلے کون رسول کو دیکھ سکتا ہے؟ جب اعلان ہوا تو سب نے کہا کہ ہم نے رسول سے ملاقات کی تھی, ہم نے رسول کو دیکھا تھا, ہم رسول کی وجہ میں بیٹھ چکے, ہم رسول سے مل چکے. بعثت سے پہلے رسول تھے لیکن اعلان رسالت نہیں ہوا تھا. معلوم یہ ہوا ہے کہ امام عصر کی غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں میں وہ طاقت پیدا کریں, درد کی وہ صلاحیت پیدا کریں کہ جو ہم پہچان سکیں. جب روح انور سے حجاب الٹے گا, جب ظہور ہوگا, تب ہم پہچان سکیں گے یا نہیں پہچان سکیں گے, یہ مسئلہ ہے. آپ تو کوئی بھی نہیں پہچانے گا, لیکن کیا اس وقت بھی پہچان سکیں گے جب ظہور ہو جائے گا, کہ اس وقت معرفت ہو جائے گی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا تھا تو کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں نے رسالت کا کلمہ پڑھا, کتنے لوگوں نے رسول کو درد کیا, کتنے لوگوں نے رسول کا کلمہ پڑھا. اعلان ہوتے ہی, ظہور ہوتے ہی درد کی صلاحیت کھو چکے تھے. رسول تو نہیں دیکھ رہے تھے, اب بھی لوگ محمد دیکھ رہے تھے, رسول کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ کتنے لوگوں کو فتح مکہ کے وقت بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رسول ہے. ان کی نگاہوں پر اس وقت تک بھی حجاب پڑا رہا جبکہ محمد فتح مکہ کرتے ہوئے مدینے سے لشکر لے کے مکے کی سرزمین پر دوبارہ واپس لوٹ کے آ رہے ہیں. اس وقت تک کتنے لوگوں کی نگاہوں پہ حجاب پڑا رہا. اب بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم محمد دیکھ رہے ہیں, رسول نہیں نظر آ رہا. کتنے لوگوں کو اس وقت بھی رسول نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آپ پہچان بھی لیں گے, جب وہ ظاہر ہوں گے تو آپ پہچان بھی لیں گے کہ یہی محمد, یہی وارث محمد ہے, یہی رحمت للعالمین کا فرزند ہے, یہی ہے محمد عربی کا فرزند. کیسے پہچانیں گے آپ, کیسے درد کر سکیں گے آپ؟ یہ آسان نہیں, یہ ادعا ہے آپ کا کہ ہم پہچان لیں گے, لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس جن ثبوتوں کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل ہم امام کو پہچان لیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے پاس کے ثبوت ہے. آپ کے پاس جو ملاقات ہیں وہ ملاقات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہچان لیں گے, جس کی وجہ سے آپ درد کر دیں گے کہ یہی ہے جس کے ہم انتظار میں تھے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اشخاص سے حق کو مت پہچانو, حق کے ذریعے سے اشخاص کو پہچانو. پہلے حق کو دریافت, اگر حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے تو صاحب حق کو بھی پہچانا نہیں جا سکتا ہے. جب حق کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو صاحب حق سے پہچانا
یہی وجہ ہے کیونکہ درد کے حق کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے. جو تصورات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے انہی تصورات کو لے کر کتنے لوگوں نے مہدی موعود کا دعویٰ کیا. جب لوگ یہ باور کرنے لگے کہ کوئی مہدی موعود سے مل سکتا ہے, مہدی صاحب الحسن سے مل سکتا ہے, تب محمد علی نے بھائی فرقے کے بانی نے اپنے آپ کو باپ کہا ہے. میں باپ ہوں, میں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بعد میں خود مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے. جب لوگ ماننے لگے تو کہا میں ہی مہدی موعود ہوں. غلام احمد قادیانی نے کیا کہا؟ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ مسیح موعود میں ہوں, مہدی موعود میں ہوں. غلام احمد قادیانی نے مہدی موعود کا دعویٰ کیا. محمد جونپوری نے محمد مہدی جونپوری نے مہدی موعود کا دعویٰ کیا. اب کتنے مہدی موعود کا دعویٰ کر چکے اور کتنے لوگ کر سکتے ہیں. تو کئی لوگ اس بات کا ادعا کریں گے, لیکن آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ واقعی مہدی آپ اس زمان جب امام خود آئیں گے اور کہیں گے میں ہوں مہدی موعود, تو کتنے لوگ اقرار کریں گے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ آپ غیبت امام میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ امام کی معرفت حاصل کریں. ومن مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ, کہ جو امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کی موت اس دور کو کہتے ہیں جب محمد عربی مبعوث نہیں ہوئے تھے. جس دور میں, جس زمانے میں لوگوں نے جلوہ محمد نہیں دیکھا تھا, اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے تھے. اور جو بھی دور اپنے محمد کو ترک کرے بغیر وہ دور ختم ہو جائے, اس دور کو جاہلیت کا دور کہا جائے. جو زمانہ اپنے محمد کو ترک نہ کر سکے وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے, اور جو زمانہ اپنے محمد کو ترک کر لے وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے. وہ زمانہ توحید کا دور ہے, وہ دور توحید کا دور ہے, وہ دور امامت کا دور ہے, وہ دور ہدایت کا دور ہے, وہ دور قرآن کا دور ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, میں گفتگو کو یہی ختم کر دیتا ہوں, اور جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ کی جائے گی کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں, حقیقت میں ان کی معرفت حاصل کریں کہ وہ امام کیسے ہیں, انہیں سمجھنے کی کوشش کریں, انہیں درک کرنے کی کوشش کریں. جب وہ ملاقات ہمارے پاس آ جائیں گے سمجھنے کے, تب ہم آسانی سے سمجھ لیں گے. ابھی 2 دن پہلے جو سیمینار ہوا تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں امام زمانہ کا جو تصور بیٹھا ہوا ہے وہ تصور ہی کچھ ایسا ہے کہ جب تک وہ تصور پورا نہیں ہوگا تو پہچانیں گے. لوگ اس طرح سے اپنے ذہن میں تصور بنائے ہوئے ہیں کہ اس تصور سے کہ بغیر جب امام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمارا جو تصور تھا اس پر یہ پورے نہیں اتر رہے ہیں, لہٰذا یہ مہدی موعود نہیں ہے. ہمارے ذہن میں جس امام کا تصور ہے وہ تو بہت غصے والے ہیں, جب ہم انہیں سے کہیں گے یہ تو بہت نرم دل ہے تو کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جس امام کا تعارف ہمیں کرایا گیا تھا وہ امام تو نہایت غصے تھے, وہ نہایت غصے والے تھے, ان کے تیور ہمیشہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے, ان کی آستینیں ہمیشہ الٹی ہوئی ہوتی تھی, ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار ہوتی تھی. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص تو مسلح سے ہٹ نہیں رہا ہے, لہٰذا یہ کیسے جو ہے امام ہو سکتا ہے. یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ شیروں کا شیر جو میدان میں آئے گا آ کر علی کی تیغ کا جوہر دکھائے گا, بیٹا علی کا کر گیا قبضہ فرا پر, ہوتا جو آئے گا تو مسلح بچھائے گا. تو معلوم یہ ہوا
چنگیز خان کے بیٹے کا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ تصور رحمت للعالمین کے فرزند کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تصور امیر المومنین حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا امام زین العابدین کے بیٹے کا تصور ایک ایسا تصور ہے جو تصور کسی بھی امام کے چہرے میں جو رنگ نہیں ملا، وہ رنگ ہم نے امام کی تصویر سے منسوخ کر دیا۔ وہ تصویر جو حسن مجتبیٰ کے آئینے میں نظر آئی، وہ تصویر جو حسین شہید کربلا کے آئینے میں نظر آئی، وہ تصویر جو زین العابدین کے آئینے میں نظر آئی، ایسی تصویر ہم نے خود اپنے ذہن سے خود سے تعمیر کر دی، یا تعمیر کرا دی گئی یا بنا دی گئی۔ اپنا رنگ اس تصویر میں ہم نے ایسے بھر دیا کہ اب وہ جو تصویر بن کے ذہن سے تعمیر ہوئی تو اب اس ذہن میں جو تصویر بنی ہے وہ تصویر نہ حسن مجتبیٰ سے میل کھاتی ہے، نہ حسین شہید کربلا سے ملتی ہے، نہ زین العابدین سے ملتی ہے، نہ محمد باقر سے ملتی ہے، نہ جعفر صادق سے ملتی ہے، نہ موسیٰ کاظم سے ملتی ہے۔ جبکہ ہم جس امام کا تصور کر رہے ہیں وہ وارث محمد عربی ہے، وہ وارث علم حسنی ہے، وہ وارث شجاعت حسینی ہے، وہ وارث عبادت سجادی ہے۔ ہم کو ان تصورات سے ہٹ کر ایک علاحدہ تصور قائم کرنا، امامت کو سمجھے بغیر امام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ہم مجاہدین کو سمجھے بغیر امام کو سمجھنا، اور ہم حاکمان اسلامی کو سمجھے بغیر تصور اسلامی پیدا نہیں ہوا ہے تو ہم کیسے کسی مسلمان کو سمجھ سکتے ہیں؟ کبھی کسی مومن، جب مومن ہی کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو امیر المومنین کا تصور اور وارث امیر المومنین کا تصور کیسے آ سکتا ہے؟ اس خواب مغلب میں رہنا کہ ہم پہچانتے ہیں امام کو، نام جان لینے سے پہچانت نہیں ہوگی۔ ہم نام جانتے ہیں، شناس نامہ جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، وہ کس کے فرزند ہیں، کس سن میں ولادت ہوئی ہے، کس جگہ پر ولادت ہوئی ہے۔ یہ تعارف تو ایک شخص کا تعارف ہے، شخص اور ہوتا ہے، شخصیت اور ہوتی ہے۔ شخص کا تعارف محدود ہوتا ہے، شخصیت کا تعارف لامحدود ہوتا ہے۔ تو ہمیں شخص کو نہیں شخصیت کو پہچاننا ہے۔ نام والے کئی آ سکتے ہیں، اس مقام پہ پیدا ہونے والے کئی آ سکتے ہیں، اس نسل کے لوگ کئی ہو سکتے ہیں۔ اب اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ آئیں گے امام، ضرور آئیں گے، یہاں تک کہ وہ آنے والا حسن عسکری کے اولاد سے ہوگا، آنے والا علی مرتضیٰ کا فرزند ہوگا۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ کب پیدا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ایک تصور ہے ضرور، حتیٰ کہ نام سے بھی واقف ہیں، نام سے واقف ہیں کہ وہ آنے والا نفس کا نام مہدی ہوگا۔ تو جب سبھی مہدی کو جانتے ہیں تو کیا فرق ہے؟ پھر شناخت کسے کہتے ہیں؟ سارے لوگ نام جانتے ہیں کہ آنے والا مہدی، تو پوچھ لیں گے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جب وہ بتا دے گا کہ میرا نام مہدی ہے تو ایمان لے آئیں گے۔ اس سے پہلے اب کیوں مہدوی کرنے والے ایمان لے آئے؟ ابھی تک مہدوی کرنا موجود ہے۔ مہدوی پٹھان اس وقت حیدرآباد میں، گجرات میں، مختلف جگہوں پر گئے، بمبئی میں بھی کچھ ہوں گے۔ مہدی جون پوری کو ماننے والے اور غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، ان کی بھی تعداد بہت ہندوستان میں قادیانی جو تھے۔ جب یہ لوگ مہدی کے انتظار میں بیٹھے تھے نا، بولتے جاؤ میں مہدی ہوں تو یہ مان لیے، اب جو بھی کہے گا میں مہدی ہوں مان لیں گے۔ ملاد کیا ہے؟ انشاءاللہ پھر کوشش کی رہے گی کہ ملادات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ملاد کیا ہے اور وہ آنے والا کہے گا کیا، تبلیغ کیا کرے گا، جس کے ذریعے سے ہم پہچانے والا علامتیں کیا ہوں گی، جس کے ذریعے سے ہم امام مہدی کو پہچان سکتے ہیں۔ نواز پڑھے محمد دیکھنے والوں نے دیکھا، لیکن کس نے مانا کہ یہ حسین؟ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ حسین ہے، لیکن کس نے تسلیم کیا کہ یہ حسین ہے؟ کس نے درک کیا کہ یہ حسین ہے؟ کس نے پہچانا کہ یہ حسین ہے؟ سب جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ تعارف نہیں ہے، یہ معرفت نہیں ہے جیسے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے،
سب جانتے ہیں کہ یہ رسول کا نوازا ہے، سب جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی مانا کیوں نہیں؟ معرفت کون سی معرفت تھی، کیسی معرفت تھی؟ وہ بھی معرفت ہے، لیکن دو معرفتیں ہیں، ایک معرفت مجبور معرفت ہے، ایک معرفت وہ ہے جو بے دستوبہ معرفت ہے، جس معرفت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک ہمارے آس کو بھی معرفت ہے اور ایک دور کو بھی معرفت ہے۔ دور کو معرفت ہوئی امام حسین کی تو کیسے پلٹ کیا ہے، اور ہمارے آس کو بھی معرفت تھی، بہت اچھی طرح سے ہمارے آس پہچانتا تھا، کیوں نہیں پہچانے گا؟ ہمارے آس کس کا بیٹا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد بن ابی وقاص ان جلیل القدر لوگوں میں سے رہا کسی دور میں، جو شیر ابی طالب نے رسول اکرم کے ساتھ رہنے والوں میں سعد بن ابی وقاص ہے، شورا کی شش رکنی کمیٹی میں سعد بن ابی وقاص ہے، تو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ شروع پہچانے گا، پوری پہچانے گا، کون پہچانے گا؟ پورے لشکر میں کون تھا ایسا سینئر شخص کہ جو امام حسین کے خاندان سے واقف ہو، امام حسین کی شخصیت سے واقف ہو، امام حسین کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزرا، ہمارے ہاتھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہی تو شہزادی پوچھ رہی تھی، ہمارے ساتھ تیری معرفت نہیں ہے، تو نہیں پہچانتا، تو نہیں جانتا کہ تو جس کو شہید کر رہا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے؟ تو کیا شہزادی کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ کہ شہزادی تعارف کروانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے آپ جان لے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ جان لے کہ علی کا اگر شہزادی کو تعارف کروانا ہوتا یا اپنے بھائی کی جان بچانا ہوتا یا حیات کی نعوذ باللہ بھیک مانگنی ہوتی تو ہمارے آس سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی اور ہمارے آس کو متوجہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خنجر تو شمر کے ہاتھ میں تھا، شہزادی کو مخاطب تو شمر کو کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ شمر تیرا خنجر جس گلے پر ہے وہ گلا محمد مصطفیٰ نے اس گلے کا وسع لیا ہے، علی مرتضیٰ نے اس گلے کا وسع لیا ہے۔ شہزادی کو تو مخاطب شمر کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے آج کو مخاطب کر کے یہ کیوں کہا کہ ابن آج کے فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا لفظ ذکر ہے۔ ہمارے آج کا تو نہیں جانتا کہ میرا ہمارے آس سے مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ شہزادی بتا رہی تھی کہ ہمارے آس جانتا تو ہے لیکن امامت کو نہیں پہچانتا۔ اس لباس کے اندر جو روحانیت ہے، اس جسم کے اندر جو ایمان ہے اور جسم کے اندر جو لو ہے، امامت ہے، کہ تو کس کا گلا کاٹ رہا ہے؟ یہ فرزند رسول ہے کہ علی اور فاطمہ کا وہ بیٹا ہے جو امام وقت ہے، امام عصر ہے اور زمانے کا امام ہے، تو امام نے زمانہ کی گلے کا خنجر رکھ رہا ہے۔ شہزادی یہ بتانا چاہ رہی تھی، وہ کیسا عجیب منظر تھا، وہ کتنا عجیب دن تھا جس کی صبح خرجلا آیا اور صبح ہوتے ہی خرج دریافت کر دیا کہ امام کون ہے، وقت کا امام کون ہے، واجب الاطاعت کون ہے؟ یزید واجب الاطاعت ہے یا حسین واجب الاطاعت ہے؟ ہمارے آس واجب الاطاعت ہے میرے لیے یا حسین واجب الاطاعت ہے؟ امام وقت قابل اطاعت ہوتا ہے یا یزیدان وقت قابل اطاعت ہوتے ہیں؟ اور یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ اس سجدے جو ہو رہے ہیں وہ تابوت کے سائے میں ہو رہے ہیں یا امام وقت کی اتباع میں ہو رہے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کیا انہوں نے۔ اور جب یہ گھڑ میں کوشش کر لیا تو گھڑ دوڑتا ہوا آیا، قدموں میں نشاور ہو گیا۔ یہ تھا معرفت کا جذبہ۔ نگرانی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو پھر سب چھوٹ جاتا ہے تعظیم امام میں، پھر وہ خم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اکڑتے نہیں ہیں، اپنی انانیت، اپنا وجود ان کو کچھ نہیں محسوس ہوتا، انہیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ حسین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، نہ بڑے کی حکومت نظر آتی ہے، نہ اپنا وجود نظر آتا ہے، نہ دولت نظر آتی ہے، نہ ثروت، نہ اولاد، نہ بچے، سوائے امام کے اور کوئی جلوہ نظر نہیں آتا۔ یہ گھڑ کو نظر آ گیا، گھڑ کے چہرے سے لگار الٹی، گھڑ چلایا، لیکن ہمارے آج کے چہرے سے اس وقت تک بھی لگار نہیں الٹی، ادھر سر کٹ گیا اور نو کے نیزہ پہ بلند ہوا
یا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حسین قتل کر دیے گئے. فضاؤں میں آواز گونجنے لگی قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگار ذکر قریب کو ہمیں سب چھپایا فرما. زیارات مستقیم دوبارہ اور شرف فرما. مسلمانوں کو جان فرما. مسلمانوں کی حفاظت فرما. وطن اسلام مسلمین کا سرفراز فرما. دشمنان اسلام دشمنان دین کو خصوصاً بنی اسرائیل پر بنی وفات فرما. اور ان کے حوالوں پر بنی وفات فرما. پروردگار علامات مقدسات محفوظ فرما. پروردگار جہاں جہاں پر مظلوم ہیں بہرین کے دیاروں کی نصرت فرما. لبنان کے دیاروں کی